جب تک آپ 13 جولائی کے مسلمان جو شہید ہوئے جموں کشمیر میں، آپ ان کی اعزاز میں سرکاری چھٹی کو بحال نہیں کریں گے، بی جے پی کوئی انصاف نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ شیخ صاحب نے کہا۔ میرا یہ ہے کہ اس ہاؤس کو جب 5 اگست 2019 کو جتنے فیصلے کیے گئے وہ ہمارے خلاف کیے گئے، آپ کے خلاف کیے گئے، خاص کر شیخ صاحب کی لیگیسی کے خلاف کیے گئے، اور اس کے بعد اس ہاؤس کی شروعات جب آپ نے بزنس رول سے کل بولا کہ یہ سوال سجاد صاحب کا نہیں اٹھ سکتا، یہ سوال اٹھ سکتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ہم نے الیکشن لڑا، بٹ کہیں بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سینٹیمنٹس آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، ایسپریشنز آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کین بی کنٹینڈ بیکاز آف بزنس رولز اینڈ ری آرگنائزیشن۔ اگر شیخ محمد عبداللہ نے یہی سوچا ہوتا تو اٹانومی کی بات کرتے، تو اس وقت جو عمر صاحب نے پلبسائٹ کا مینشن کیا تو کبھی وہ ڈسکشنز ہوتے۔ غرض یہ ہے کہ اگر جموں اینڈ کشمیر پیپل ہیو لاسٹ all agencies and all means of power, the last agency is this house. It is up to us whether we make this house into a glorified municipality or equivalent to the constituent assembly discourse debates جو اس constituent assembly میں ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ کمزور اسمبلی ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگر نیشنل کانفرنس مجبوری میں ہو کے سرکار چلانے کے لیے، چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ایشوز، عمر صاحب اس پر خاموشی کرتے ہیں، لیکن اس خاموشی کی قیمت بہت مہنگی ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے، کیونکہ 5 سال بعد 10 سال بعد ہمیں لگے گا یہ نارملائز ہوا، جو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے ایبروگیشن نہیں ہوئی، لیکن شیخ صاحب کو دینے کے لیے ہندوستان کو ایک ملک تھا، آج ہم اس کو میونسپلٹی میں ہم نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے، اور اتنے ٹرن ڈاؤن کیا ہے کہ باہر پولیس والا جو ہے، کسی اس ہاؤس میں 90 لوگوں کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی تبدیلی کر سکے۔ نتیجہ یہ ہے سر، اف یو ایز اے کسٹوڈین آف دس ہاؤس ول ناٹ لیٹ ڈسکورس اینڈ ڈیبیٹ ان جموں اینڈ کشمیر، نتیجہ وائلنس ہوا ہے، نتیجہ سیپریٹزم ہوا، نتیجہ جماعت اسلامیہ ہوا، نتیجہ پاکستان اسٹرانگ ہوا جموں کشمیر میں، کیونکہ آپ نے جموں اینڈ کشمیر کے عوام کو چوک کیا، سفوکیٹ کیا۔ آج بھی مکان لوگوں کے اٹیچ ہو رہے ہیں، آج بھی نوجوان 5000 جیلوں میں ہیں، آج بھی اس وقت پاسپورٹ ویزا حج عمرہ جانے کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں MLA ہوں، میرے خلاف 2 UAP کے کیس ہیں، 8 تاریخیں مجھے ہر مہینے میں لگتی ہے، اور آپ اندازہ نہیں لگ سکتے 50 ڈگری گرمی میں تہاڑ کے جیلوں میں، جودھ پور کے جیلوں میں ہمارے نوجوان، ان کے ماں باپ رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ان کے گھر میں وکیل کے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں۔ جن قربانیوں کی ذکر یہاں ساگر صاحب نے کیا، سیف اللہ صاحب نے کیا، 10,000 کشمیری مسلمانوں نے جنہوں نے قربانیاں دی، گولیاں دی آپ کے جھنڈے کے لیے، آپ کے آئین کے لیے، ہمارے جھنڈے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جس کا آج آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو ہماری بہن یہاں پہ شگن پریہار صاحب ہے، ان کے والد نے قربانی دی، ہم ان کا مذاق نہیں بناتے، لیکن میں آپ کو یہ بول رہا ہوں ٹو پٹ دا ہسٹری رائٹ ان دا کانٹیکسٹ سر، جس طریقے میں شیخ صاحب کے نام کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، وہ ہر اس کے بے حرمتی ہر شخص کے ساتھ جس نے ہندوستان کا جھنڈا بالادست کیا جموں کشمیر میں۔ جب تک آپ 13 جولائی کے مسلمان جو شہید ہوئے جموں کشمیر میں، آپ ان کی اعزاز میں سرکاری چھٹی کو بحال نہیں کریں گے، بی جے پی کوئی انصاف نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ شیخ صاحب کا دن ہو یا 13 جولائی یوم شہداء جسے کہتے ہیں۔ وہ قربانیاں جمہوریت کے لیے تھی، وہ قربانیاں ہندوستان کے لیے تھی، اور وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو اور ہمیں یہ جمہوریت، یہ فلور ملتا ہے۔ میں عمر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سبھی سے، خاص کر آپ سے سر، کہ یہ دونوں چھٹیاں، چاہے وہ شیخ صاحب کی چھٹی ہو یا 13 جولائی یوم شہادت جسے کہتے ہیں، both days should be restored, and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, انہیں بھی ہم اپیل کرتے ہیں اور ہم دامن بہلا کے کہتے ہیں کہ 13 جولائی is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy. اس وقت جو پورے شخصی راج پورے ملک میں ختم کیا گیا، وہ ان شہادتوں سے وہ ڈیموکریسی آئی، چاہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ کشمیر کے مسلمان تھے، لیکن اس کا غرض یہ تھا کہ 13 جولائی کی وجہ سے پولیٹیکل اویکننگ جموں اینڈ کشمیر میں ایک شخصی راج کے خلاف، وہ مہاراجہ جموں کا تھا، ڈوگرا تھا، ہندو تھا، لیکن اس کا غرض مقصد یہ تھا کہ جموں کے ہندو کو بھی جمہوریت ملے، اس سے بھی اتنی جمہوریت ملے جتنی پوری ملک میں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے زیادہ وقت آپ سے نہیں لینا، نائک صاحب بھی کچھ بات کریں گے، آپ نے بولا 13 منٹ ہے، ہم اس سے کم ٹائم میں کنکلوڈ کریں گے۔ عمر صاحب نے اپنے پرومسز میں یہ کہا ہم ریزرویشن کو ریشنلائز کریں گے۔ وی آر اے ینگ اسٹیٹ، وی آر